لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیڈیل مسلم کے نام سے جو سیریز ہے اس کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم ان کریکٹرسٹکس کا، ان صفات کا ذکر کریں گے، ڈسکشن کریں گے جو کہ ایک آئیڈیل مسلم میں، ایک مثالی مسلمان میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے ایک ایسا مسلمان بننا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے کہ جو ایک مثالی مسلمان ہو، اور جتنے زیادہ ہمارے اندر وہ اوصاف ہوں گے ایک مثالی مسلمان والے، اتنی ہی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور آخرت کی بھی جو کامیابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں وہ ملے گی جو کہ حقیقت میں اصل کامیابی ہے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ جو مثالی مسلمان ہوتا ہے، جو آئیڈیل مسلم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کے اندر اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں نے مرنے کے بعد حساب دینا ہے۔ یہ چیز وہ اپنے آپ کو بار بار ریئلائز کراتا ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس دن میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے میری طرف لوٹ کر نہیں آنا، تم نے واپس نہیں آنا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس آئے گا تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس نے زندگی کیسے گزاری، کیا کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ سوال کے طور پہ اس چیز کو اٹھاتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا رہے ہیں قرآن میں، اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم دنیا میں بیکار نہیں آئے، کوئی مقصد ہے، ہمارا زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اور جب مرنے کے بعد یہاں سے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم سے کچھ سوال ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ بس آئے تھے دنیا میں اور جس نے نیک اعمال کیے وہ بھی ایسے ہی چلا گیا اور جس نے گناہ کیے وہ بھی ایسے ہی چلا گیا، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اور آخرت میں جو سوال ہیں اور جو آخرت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بڑی ایکوریٹ ہے، وہ بڑی پریسائز ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ کسی کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کریں تو ممکن ہے کہ کیا اونچ نیچ ہو سکتی ہے، آپ نے کسی کو مال دیا، آپ نے قرض دیا، یا آپ نے کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کی، یا آپ کسی کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس ڈیلنگ کے اندر جو آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے اس میں کوئی چیز اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پیمنٹ کرتے ہوئے کبھی کسی کو پیمنٹ آپ نے غلطی سے زیادہ کر دی، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی پیمنٹ کرتے ہوئے غلطی سے کم ہوگی، آپ نے کسی سے پیمنٹ لینی تھی، آپ کو جتنی پیمنٹ آنی چاہیے تھی اس سے تھوڑی زیادہ آ گئی، آپ کو جتنی آنی چاہیے تو اس سے تھوڑی کم ہوگی، تو یہ کیا دنیا میں حساب کتاب۔ اسی طریقے سے روزمرہ کی زندگی میں آپس میں بھی جو لین دین کا ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کبھی جتنا مرضی ہم لکھیں، جیسے مرضی کریں، کئی دفعہ چانسز کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آخرت کا حساب ہے، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں گے اس میں سے کوئی ایک ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو مس آؤٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ کہف میں یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، لوگوں کی حسرت کا ذکر کیا کہ جب نامہ اعمال لوگوں کو دیے جائیں گے تو نامہ اعمال جب اپنے دیکھیں گے تو کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہماری بدبختی کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے، اس میں تو جو بڑی چیز ہے اور جو چھوٹی چیز ہے سب کچھ ہی موجود ہے،
یعنی اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا, سب چیزیں ہی اس کے اندر ریکارڈ ہیں. اتنا پریسائز ریکارڈ ہے کہ اس میں جو بڑے بڑے گناہ کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے اور جو بہت چھوٹے سے گناہ کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے. آج ہم کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی دفعہ بڑے گناہوں کے بارے میں تو ہم تھوڑے سے کانشیس ہوتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بڑا گناہ ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے. مثال کے طور پہ زنا کیا ہے, بڑا گناہ ہے. کسی کو قتل کرنا کیا ہے, بڑا گناہ ہے. چوری کرنا, ڈاکہ مارنا, یہ سب بڑا گناہ ہے. اور بھی بڑے گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے, کسی پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے, والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے, بے پرد ہو کے باہر جانا کبیرہ گناہ ہے. یہ سب کبیرہ گناہ. لیکن جو کبیرہ گناہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں ان سے ہم کیا کرتے ہیں, پھر بھی ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, صغیرہ گناہ ہوتے ہیں, وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جب قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سے بڑی چیز سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھی ہوگی. اور کتنی چھوٹی چیز, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ کسی شخص نے اگر ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی, کوئی اچھا عمل کیا ہوگا, کوئی نیکی کی ہوگی, وہ بھی قیامت کے دن اس کو دکھا دی جائے گی. اور جس شخص نے ذرے کے برابر شر کیا ہوگا, گناہ کیا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, وہ بھی قیامت کے دن اس کو دکھا دی جائے گی. آپ کہیں سے جا رہے تھے, گزر رہے تھے, آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک جو ہے وہ کیل پڑی ہوئی ہے راستے میں, اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیل کسی کو چبھ نہ جائے. آپ نے اٹھائی اور اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دی. ابھی کتنا بڑا عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے, یہ بھی قیامت کے دن لکھا ہوا نظر آ جائے گا. اور انسان حیران ہوگا کہ یہ کرتے ہوئے تو مجھے یاد بھی نہیں تھا اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور یہ اتنا سا بھی عمل لکھا ہوا ہے. کسی کے بارے میں آپ نے ذرا سی کسی کو بات کہی, کسی کو چھوٹی سی بات کہہ دی, گالی دے دی, گالی تو بڑی بات ہے, لیکن ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا کسی جس سے کسی دوسرے انسان کی عزت میں کمی آ گئی, کسی دوسرے انسان کو آپ نے جو ہے اس کی بے عزتی کر دی اور آپ کو احساس نہیں ہوا. لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال لایا جائے گا اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہوگا. الا یہ کہ ان گناہوں سے توبہ کر لی جائے, اور جس کے حق میں کوئی گناہ کیا ہے یا غلطی کی ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لی جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر بغیر توبہ کے گئے تو وہ ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا, بڑے سے بڑا عمل بھی اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو ہونی ہے, اور بڑی پریسائز ہونی ہے, بڑی ایکوریٹ ہونی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, کسی کو اس کے اصل اعمال سے زیادہ کے بارے میں مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا. جتنے گناہ کیے اتنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا, جتنی نیکیاں کی ان نیکیوں کا اجر ملے گا. تو یہ بہت پریسائز اور ایکوریٹ حساب کتاب ہوگا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں جو تیاری کرنی ہے ہم نے اسی حساب سے کرنی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹے اعمال کا بھی خیال رکھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں بڑے اعمال کا بھی خیال رکھنا ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں ہم نے ان کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے, اور جو بڑے بڑے نیک اعمال ہیں ان کو بھی کرنا ہے جو فرائض ہیں. اور اسی طریقے سے جو صغیرہ گناہ ہیں ہم نے ان سے بھی بچنا ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم نے چھوٹی نیکی سمجھ کر نہیں چھوڑنا, کیونکہ عین ممکن ہے کہ ایک نیکی قیامت والے دن ہماری کامیابی اور ناکامی میں فرق بن جائے. کیونکہ قیامت والے دن کیا ہوگا, نیکیاں تولی جائیں گی, نام جو پلڑا ہوگا ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے اور ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی, اور جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب, اور جس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ناکام. تو ہو سکتا ہے کہ بالکل دونوں برابر ہو جائیں, اور کوئی ایک چھوٹی سی نیکی جو میں نے ابھی بات کی کہ راستے سے کیل اٹھائی تھی جو ظاہری طور پہ بہت چھوٹی سی, عین ممکن ہے کہ یہی ایک چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے ہماری کامیابی کا سبب بن جائے. تو کیا ہوگا, یہ سب چیزیں بہت ایکوریٹلی جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. تو آخرت کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بڑی سخت ہے, بہت ایکوریٹ. جب ہم نے بات کی تھی نا کہ بہت ایکوریٹ ہے, اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کیا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ مفلس وہی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, جس کے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہیں, زیب و زینت نہیں ہے, جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ مفلس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ نہیں میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، یہ تینوں چیزیں کی، بڑے بڑے اعمال ہیں یہ سب کیے ہوں گے، لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس حال میں آئے گا کہ کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس حال میں آئے گا کہ کسی کو قتل کیا ہوگا، اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اور اس حال میں آئے گا کہ کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق طریقے سے۔ تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کی ہوگی اس نے، ان سب کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے ان کو ان کے نامہ اعمال میں ان کی نیکیاں ڈالنا شروع کر دے گا۔ جس سے زیادتی کی ہے اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور ان لوگوں کا حق ادا کیا جائے گا نیکیوں میں سے۔ اب اس کی نیکیاں نکلتی چلی جائیں گی، دوسروں کے نامہ اعمال میں ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ جس کو گالی دی تھی، چلو اس کی نیکی نکالو، اس میں ڈال دو۔ اس نے پیسے کھائے تھے، اس کو دھوکہ دے کے پیسے لیے تھے، اس کی زمین غصب کی تھی، اس کا مال غصب کیا تھا، اس کے مال لے کے بھاگ گیا تھا، چلو بھائی اس کی نیکیاں نکالو اور اس کو دو جس کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی تھی۔ کسی کو قتل کیا تھا، اس کی نیکیاں لو، اس میں ڈالتے جاؤ۔ اب اس کی نیکیاں نکالتے چلے جائیں گے۔ اب سوچیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھ کے پہنچا ہوا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، حج بھی دھڑا دھڑ کیے ہوئے تھے اور زکوٰۃ بھی پے کرتا تھا۔ اب اس کی اتنی ساری نیکیاں جو ہیں وہ کیا ہو رہا ہے کہ دوسروں میں بانٹی جا رہی ہیں، بانٹتے جائیں گے بانٹتے جائیں گے بانٹتے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق ابھی باقی رہیں گے، جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی وہ باقی رہیں گے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ حکم دیا جائے گا کہ جن کے حقوق اس نے ادا کرنے تھے ان کے گناہ لو اور اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ، اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ بڑی خوفناک بات ہے یہ، اگر ہم غور کریں اس چیز کے اوپر تو یہ دنیا میں ہم کتنے مطمئن ہوتے ہیں چند نیکیاں کر کے، صرف نمازیں پڑھ لیں، کتنے مطمئن ہوتے ہیں جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے بڑی توفیق دی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ لیکن کیا اس سے پتہ کیا لگتا ہے کہ صرف نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو معاملات جو ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ گالی دی کس کو دی ہوگی؟ کسی انسان کو دی ہوگی۔ تہمت لگائی کسی انسان پہ لگائی ہوگی۔ قتل کیا کسی انسان کو قتل کیا ہوگا۔ مال کھایا کسی انسان کا مال کھایا ہوگا۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں سے متعلق معاملات ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عبادات بھی جو اتنی بڑی بڑی عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی اور ان کے نام اعمال میں چلی جائیں گی۔ تو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ ہمیں بہت احتیاط سے زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم حقوق العباد کے معاملے میں بالخصوص بہت زیادہ احتیاط کریں، تاکہ جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں ہمارے اعمال کل کو قیامت کے دن لوگوں کے اندر نہ بانٹ دیے جائیں۔ اس چیز کا بھی احساس رکھنا، جو ایک آئیڈیل مسلم ہوتا ہے وہ اس چیز کو بھی سمجھ کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس سے کسی قسم کی کسی کے حق میں حق تلفی نہیں ہو۔ اب انسان جب آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جس کو فکر ہوتی ہے، اس اعتبار سے اگر لوگوں کو دیکھا ہے تو لوگ مختلف قسم کی کیٹیگریز میں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت نصیب کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا انہیں مزہ آتا ہے، اس میں وہ شوق سے کرتے ہیں، وہ خوشی سے کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ سے کرتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اور وہ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے نا کہ آپ کو اگر کسی سے بہت زیادہ محبت ہے تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے وہ خوش ہو جائے، اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں ہر اس چیز کو ایوائڈ کروں جس سے وہ ناراض ہوگا۔ تو جس سے واقعی سچی محبت ہوتی ہے انسان اس کے لیے دل سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، ایکسائٹمنٹ میں کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اللہ کی محبت میں عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوشی کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کریں۔
اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی سے بھی اسی وجہ سے بچتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہم سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف کی وجہ سے عمل کرتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں. کلاس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں, پڑھنے کے حساب سے بھی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ان کو فرسٹ پوزیشن میں آنے کا شوق ہوتا ہے اور ان کو اس شوق میں وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خوف کی وجہ سے نہیں کرتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ فیل نہ ہو جاؤں, وہ بھی پڑھتے ہیں. اب یہ بھی کامیاب ہو گیا اور یہ بھی کامیاب ہو گیا, لیکن دونوں کی کامیابی میں کیا ہے, مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے, پڑھنے کے اعتبار سے ایک فرق ہوگا. ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی, مجھے یاد آیا گریڈ 5 میں, جب میں 5th میں تھا. وہ اتنی اسٹرکٹ تھیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک اسٹک رکھی ہوتی تھی مارنے کے لیے, اور وہ اسٹک کون سی ہوتی تھی, وہ اتنی موٹی اسٹک ہوتی تھی. ایک ہوتا ہے نارمل رولر ہوتا ہے نا, وہ نہیں, ایک موٹی اسٹک لکڑی تھی پوری. جو پہلے چیئرز ہوتی تھی, جو ووڈن چیئرز ہوتی تھی, ان کے درمیان میں جو اسٹکس ہوتی تھی نا, ان میں سے کوئی ایک ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی, وہ اتنی موٹی اسٹک تھی. اور وہ اگر کوئی آپ ہوم ورک نہیں کر کے جائیں تو کیا ہوتا تھا کہ وہ ہاتھوں پہ اسٹک مارا کرتی تھی. جا کے کھڑے ہو جاتے ہاتھ سے, کہ اب بھی کام نہیں کیا تو ذرا ہاتھ آگے کر دو. اور اتنے زور سے کئی دفعہ وہ مارتی تھیں کہ ہاتھ کے جو یہ ہڈیاں ہیں نا, ان ہڈیوں میں نیل پڑ جاتے تھے, نیلا ہو جاتا تھا, اور کئی دن تک ان ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا تھا, اتنا سخت مارتی تھی. تو ان کی جو کلاس میں جو ہوم ورک ملتا تھا نا, دنیا آگے سے پیچھے ہو جائے لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ نہیں مس کرنا, کیونکہ وہ بہت زیادہ سختی سے ٹریٹ کرتی تھیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ سارے خوف میں کر رہے ہوتے تھے کہ بھئی ہوم ورک ان ٹیچر کا اس لیے کرنا ہے کیونکہ بڑی ٹھکائی ہونی ہے, خوف کی وجہ سے سارے کام کریں. لیکن کیا کام تو ہو گیا, خوف کی وجہ سے ہوا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا ہوا کہ جو کام کرنا تھا وہ کام ہو گیا. اسی طرح کچھ ٹیچرز ایسے تھے جو بڑے اچھے لگتے تھے ہمیں, وہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو ہم خوشی سے کرتے تھے کہ وہ ہمیں چونکہ پسند ہے تو ہم اچھا کام کریں گے تو وہ ہماری تعریف کریں گے, ہمیں کہیں گے تم نے بہت اچھا کیا, تو وہ خوشی میں ہم کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی کام ہو گیا. اسی طریقے سے اب کیا ہے, آخرت کے لیے جب تیاری کرنی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ محبت سے انسان کر رہا ہو. کبھی کوئی انسان ہو تو جو محبت میں کر رہے ہیں, کوئی انسان ہے جو آخرت میں ناکامی کے خوف سے کر رہے ہیں. لیکن دونوں کی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے جو کرائٹیریاز فلفل کر لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور نیکیاں کر لی, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گے, چاہے وہ محبت میں ہو یا چاہے وہ خوف سے ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی انسان میں ڈفرینٹ سچویشنز آتے ہیں, ڈفرینٹ موڈز آتے ہیں. ایک ہی وہی انسان ہے, کبھی کبھی ایمان کی حالت ایسی ہوتی ہے, ایمان کا لیول اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ انسان بڑے شوق سے عبادات کرتا ہے, اللہ کی محبت, اللہ کی یاد, دل میں خشوع ایسی ہوتی ہے کہ انسان شوق سے کرتا ہے, محبت سے کرتا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہی انسان تھوڑا بہت دنیا میں پھنس جاتا ہے, غفلت میں چلا جاتا ہے, اور جب غفلت میں جاتا ہے تو اس کو اچانک خیال آتا ہے کہ میں دنیا میں بہت زیادہ چلا گیا اور میں اپنی آخرت سے غافل ہو گیا ہوں. تو وہ پھر فوراً کیا کرتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤں, تو وہ خوف کی وجہ سے ڈرائیو ہونا شروع ہوتا ہے, وہ خوف کی وجہ سے نیک اعمال کرنا شروع ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک ہی انسان میں مختلف ٹائم میں یہ ڈفرینٹ سچویشنز بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہے کہ تیاری ہم نے کرنی ہے آخرت میں کامیاب ہونے کی, اس سے ہم غافل نہیں ہو رہ سکتے. ایک آئیڈیل مسلم جو ہے وہ اس چیز سے غافل نہیں رہ سکتا کہ اس نے آخرت کے لیے اس دنیا میں تیاری کر کے جانا ہے. اب حساب تو چونکہ ہونا ہے, چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ اچھا لگے, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, کوئی انسان اس چیز کو ایوائڈ کر نہیں سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پہ ایمان ہی نہیں رکھتے, وہ تو کہانی ختم ہوگی نا, حساب تو ان کا بھی ہوگا. جو ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس حساب کتاب سے بچ جائیں گے, حساب تو ان کا بھی ہوگا. کچھ ایسے ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کمزور ہوتا ہے, اس کے لیے تیاری نہیں کر پاتے, تو حساب ان کا بھی ہوگا. اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں, یقین بھی کامل ہے, اور وہ مستقل تیاری کرتے رہتے ہیں اس دنیا میں کہ ہمارا حساب ہوگا, تو حساب ان کا بھی ہوگا. ہاں ایک کیٹیگری ضرور ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ
جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. اس کے آگے ڈیٹیلز موجود ہیں لیکن بہرحال اس وقت اس پہ نہیں جاتے. تو کیا ہے کہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جائے گی, لیکن باقی کیا ہے, ہر ایک نے حساب دینا ہے. اب قیامت کے دن جب حساب ہوگا, جب سارے لوگ ہوں گے, تو سب سے پہلا سوال کیا کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اور جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے, اور جس کی نماز میں پکڑ ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ صرف یہ مینشن نہیں ہے کہ نماز پوری نکلی, کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی انسان دنیا میں پوری نماز پڑھتا ہو, اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہو, لیکن ساتھ اتنے سارے گناہ بھی لے کے جا رہا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ نماز صحیح اور پوری نکلی. تو پوری نماز والا جو ہوگا, جو انسان نمازیں پوری کرتا ہے, وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ سارے آج باقی اعمال بھی اس کے جو ہے وہ نیک ہی ہوں گے, اس کے اندر کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتے. لیکن جو صحیح نماز پڑھتا ہے اور پوری پڑھتا ہے, اس کی اس نماز کا اثر اس کی زندگی کے باقی اعمال میں بھی آتا ہے. کیونکہ جو دل سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے نماز میں, جس کے دل میں احساس ہوتا ہے, جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے, جو نماز کی اہمیت کو سمجھتا ہے, جو نماز کے مقصد کو سمجھتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے. وہ 5 دفعہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے, اللہ سے کمٹمنٹ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگتا ہے. اور پھر جب صحیح طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل, جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے تو اس کی ہدایت کی وجہ سے وہ اپنی باقی زندگی میں بھی نیک اعمال کر سکتا ہے. جو صحیح نماز پڑھنے والا ہے, جو صرف پوری نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نہ نماز کو قائم کیا, نہ وضو کا اہتمام کیا, نہ اوقات کا اہتمام کیا, نہ نماز پڑھتے ہوئے خشوع کا اہتمام کیا, بس صرف نمبر پورے ہو رہے ہیں. تو جو صرف نمبر پورے کرنے والا ہے نا, اس کی زندگی میں اس کی نماز کا آپ کو اثر بہت کم نظر آئے گا. اس لیے کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی. اس لیے ہم نے کیا کوشش کرنی, صرف نمازیں پوری نہیں کرنی کہ بس دھڑا دھڑ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. وہ نمبر تو پورا ہو گیا, وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب چھوڑ دینی ہے, لیکن وہ نمبر کاؤنٹ بھی پورا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. تو نماز کو صحیح طریقے سے بھی ادا کرنا, اس کو ٹھیک کرنا, یہ چیز کیا ہوگی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس چیز کا سوال ہوگا. تو یہ سوال قیامت کے دن ہوگا. تو جو شخص اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا کامیاب ہونا چاہتا ہے بحیثیت مسلمان, وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز سے غافل نہیں ہو سکتا. کیونکہ پہلا سوال ہی کیا ہے, وہ نماز کا. فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. اللہ کے سامنے پہلا امپریشن ہمارا پڑے گا نماز کی وجہ سے. جس نے نماز ہی نہیں پڑھی, باقی اتنے سارے اعمال کرتا رہا, تو کیا ہوا کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں میں سے کوئی شخص بھی ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, عمر کہاں گزاری, جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی وہ تم نے کہاں گزاری. صرف اپنی دنیا کی خواہشات پورے کرتے رہے, صرف اپنی دنیا کو ہی بہتر بناتے رہے, صرف اپنے دنیا کی ٹارگیٹس اور دنیا کی آبجیکٹیوز اور دنیا کی جو تم نے اپنی آبجیکٹیوز بنائے ہوئے تھے اور مقصد بنائے ہوئے تھے انہی کو پورا کرتے رہے. تم نے کہاں گزاری زندگی؟ تو پہلا سوال ہوگا پوری زندگی گزارنے کے بارے میں. دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری. اور جوانی کا اسپیسیفکلی سوال اس لیے ہے کہ جوانی انسان کی زندگی کا پیک ہوتا ہے, کوالٹی ہوتی ہے. جسے کہتے ہیں کہ بالکل انسان کا جو پیک ہوتا ہے اس میں انسان کا انرجی لیول بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر ڈرائیو بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ کر جانے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر انٹلیکچوئل پاور بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر سیکھنے کے جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا جو ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر وہ جوانی ہوتی ہے. تو اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری, وہ جو آئیڈیل ٹائم تمہارے پاس تھا وہ تم نے کہاں گزارا. بس صرف تم اپنی ڈگریز پوری کرتے رہے, پہلے MBA کرنا ہے یا MCS کرنا ہے یا MBBS کرنا ہے یا انجینئرنگ ڈگری لینی ہے, اس کے بعد پھر ایک اور ڈگری کرنی ہے,
اس کے بعد پھر ایک اور ڈگری کرنی ہے, پھر MS کرنا ہے, پھر PhD کرنی ہے, ڈگریاں ہی پوری کرتے رہے, اور بس پھر اس کے بعد جاب شروع کر دی. بس یہ جاب میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ میں نے کمپنی کا CEO بننا ہے, اور سیلز ایگزیکٹو سے شروع کیا, یا فائنانس ایگزیکٹو سے شروع کیا, یا مارکیٹنگ ایگزیکٹو سے شروع کیا. بس یہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا کہ میں نے CEO آف دا کمپنی بننا ہے, اور ساری زندگی اسی میں لگا دی. اور وہ کیا ہے, وہ جوانی کا یہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس لیول سے لے کے نیچے والے لیول سے لے کے اوپر کے لیول تک کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کیا تم نے ساری زندگی میں سے اپنی جو جوانی تھی, تم نے جوانی کہاں لگائی, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی جوانی کو اسپیسیفکلی میک شور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے. اپنی انرجیز کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے انٹلیکچوئل لیول کو, جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکلز دیے ہمیں, وہ صرف دنیا کمانے میں نہیں لگانے ہیں. وی ہیو ٹو میک شور کہ اس میں سے ایک اچھا حصہ جو ہم اللہ کے دین کے لیے بھی لگائیں, کیونکہ کل کو جوانی کے بارے میں اسپیسیفکلی سوال ہوگا. تیسرا سوال کیا کیا جائے گا, مال کہاں سے کمایا, حلال کمایا تھا, حرام کمایا تھا. دونوں آپشنز اوپن ہیں. آج دنیا میں لوگوں کے پاس ساری آپشنز اویلیبل ہیں. جس نے حلال کمانا ہے وہ حلال کما سکتا ہے, جو اس نے حرام کمانا ہے وہ حرام کما سکتا ہے. حلال کمانے والے کو آج ظاہری طور پہ کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا, حرام کمانے والوں کو ظاہری طور پہ کوئی سزا بھی نہیں مل رہی. دونوں چل رہے ہیں دنیا میں. لیکن قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تم نے مال کیسے کمایا. تو دنیا میں تو بچ جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ حرام کما کے, لوگوں سے چھپ کے, کسی کو دھوکہ دے کے, کہیں پہ رشوت لے کے, کسی کا مال غصب کر کے, کسی کے حق کو مار کے آگے چلے جائیں گے. لیکن قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. دنیا میں تو ہم اپنے دوستوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں, نہیں میں نے یہ اس لیے یوں کیا تھا کیونکہ اس وقت حالات یہ تھے. اور پھر دوسری بات اکثر ذہن میں کیا آتی ہے کہ یار آج کل تو حالات اتنے مشکل ہیں کہ آج کل تو رزق حلال کمانا بس ناممکن ہے. تو قیامت کے دن یہ جسٹیفیکیشن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اسی دور سے اللہ تعالیٰ لوگ اٹھا کے کھڑے کر کے ہمارے سامنے اگزامپل کے طور پہ پیش کر دے گا کہ یہ تمہارے وقت میں, جس دور میں تم تھے نا, 21ویں صدی 21st سینچری تم لوگ تھے, یہ اسی سینچری میں یہ لوگ بھی تھے, یہ حلال کماتے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے تمہاری طرح کے بڑے بڑے گھر نہیں کھڑے کیے, تمہاری طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس نہیں تھی, لیکن یہ کماتے حلال تھے, مشکل سے گزارا کرتے تھے, لیکن یہ حلال کماتے تھے. تو جب یہ کر سکتے تھے تو تم بھی کر سکتے تھے. تو مال کہاں سے کمایا, تیسرا سوال. چوتھا سوال, مال خرچ کدھر کیا, یہ سوال بھی ہوگا. تو جو مسلمان ہے وہ اس چیز کے اوپر بھی احتیاط کرتا ہے کہ مال کما تو میں نے حلال طریقے سے لیا, لیکن کمانے کے بعد سیدھا جا کے لگا دیا حرام پہ. اچھا کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, ایمانداری سے کام کر رہا ہے, آنیسٹی سے کام کر رہا ہے, محنت سے کام کر رہا ہے, حلال رزق آیا, حلال طریقے سے کمایا. اب پتہ لگا جی ایک بہت بڑی ڈیل آ گئی. جو ہی پتہ لگا بہت بڑی ڈیل ملی ہے تو اس ڈیل کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, چلو جی ایک بہت بڑی پارٹی کا ارینجمنٹ کریں, جی ہم نے ایک بہت بڑی بزنس ڈیل جیتی ہے تو لیٹس ہیو اے پارٹی. اب اس پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, شراب بھی چل رہی ہے, ناچ گانا بھی چل رہا ہے, اور اس کو کیا کیا جا رہا ہے, اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو کمایا تو حلال طریقے سے, تو لگا کدھر دیا, حرام جگہ پہ. یا کوئی ایسی چیز گھر میں لے آئے جو کہ حرام ہے, وہ مال سارا وہاں پہ لگا دیا, تو اس بارے میں بھی سوال ہوگا. تو چوتھا سوال کیا ہو گیا, مال خرچ کدھر کیا. پانچواں سوال کیا جائے گا کہ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. آج پہلی چیز تو کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں, وہ علم ہے ہی نہیں. اب یہ علم جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کوئی دنیا کا علم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں جو MBBS کی ڈگری کرائی تھی اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا, یا تم نے جو انجینئرنگ کی ڈگری کی تھی اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا. اور تم نے ڈگری تو انجینئرنگ کی تھی لیکن بعد میں تم بزنس پہ چلے گئے تو تم نے تو اپنے علم کو عمل میں کنورٹ نہیں کیا. تو یہ دنیا کے علم کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے, دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقصد زندگی بتایا تھا, تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زندگی گزارنے کا راستہ بتایا تھا, تو تم نے اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا. پتہ تو سب کچھ تھا, تم ایسے دور میں رہتے تھے جہاں پہ سوشل میڈیا کا ایکسپلوژن تھا, ہر طرح کی انفارمیشن اویلیبل تھی, 500 قسم کے فیس بک کے پیج لائک کیے ہوئے تھے, 200 قسم کے یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کیے ہوئے تھے, جو دینی انفارمیشن اور نالج آ رہی ہے. کہیں پہ نماز کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ صدقے کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ ذکر کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ والدین کی فرما برداری کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ لوگوں کے حقوق پورے کرنے کی بات آ رہی ہے, کہیں پہ غریبوں اور یتیموں اور مساکین کی مدد کرنے کی بات آ رہی ہے. بہت کچھ تم نے پڑھا تھا, بہت کچھ تم دیکھتے تھے, عمل کدھر تھا, عمل کدھر تھا. تو
کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پہ عمل کتنا ہے. کہ اب یہ جو ساری بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کوئی علم نہیں ہے. جو یہ بھی ایک چیز کہ کلیریفائی کر دوں, یہ جو یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ اور یہ ہم چھوٹی چھوٹی پوسٹ آتی ہیں ہمارے پاس اور اس سے ہم سیکھتے ہیں, تو یہ ایک قسم کی نالج, مطلب یہ ایک قسم کی انفارمیشن آپ کہہ لیجیے. یہ اصل علم نہیں ہے, یہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو عمل میں ڈھل جاتا ہے. جب تک عمل نہیں ہے تو بس صرف یہ ایک انفارمیشن ہے جو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ شیئر بھی کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بھی شیئر کرتے رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ روکنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے, قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا. تو ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ فوکس کریں. تو یہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن. تو کیا ہو گیا کہ جو آئیڈیل مسلم ہے وہ اپنی زندگی میں تیاری کرتا ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کے لیے پریپیئر ہو کے جانا ہے, اپنی ان چیزوں سے غافل نہیں رہ سکتا. اور صحابہ کا بھی اگر دیکھیں تو صحابہ کی زندگی میں بھی کیا تھا, وہ اپنی آخرت کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے. ان کو اس چیز کا احساس بھی ہوتا تھا اور فکر بھی ہوتی تھی کہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا. اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے, تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے, تو مجھے اپنے اعمال سے یہ ڈر ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. ان کو اپنے اعمال کی اتنی فکر ہے, اور آج ہمارے پاس اعمال ہے ہی کوئی نہیں اور ہم مطمئن پھر رہے ہوتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اور وہ یہ تھا کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل, اے میرے اللہ میرا بھی عجیب حال ہے کہ میرے پاس خیر کا کوئی عمل ہی نہیں ہے, میرے پاس نیکی کا کوئی عمل ہی نہیں ہے. سوء اعمالی کثیر زیادہ طاعت قلیل, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس نبی کی اطاعت کا زیادہ راہ بہت کم ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اعمال ہی کوئی نہیں ہے, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, میرے پاس نبی کی اطاعت بہت تھوڑی ہے. اگر ان کو یہ احساس ہے تو ہماری زندگی میں ہمیں کیا احساس ہونا چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا, لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ ہی اتار سکتا ہے. ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو واپس بھیج دیا کہ بعد میں آنا. تو کہنے لگی کہ بعد میں اگر میں آؤں گی آپ نہیں ہوئے تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اگر نہیں ہوا تو ابو بکر کے پاس چلی جانا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ یہ ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بات کر رہے تھے کہ جنت کے دروازوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں اور ہر دروازے سے عمل کے مطابق جو ہے لوگ داخل ہو رہے ہوں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں ابو بکر ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. یہ مقام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں. تو آخرت کی فکر, ان کو اتنی آخرت کی فکر تھی, تو ہم کیسے اپنی آخرت سے غافل رہ سکتے ہیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں آخرت کی فکر کرنی ہے. ایک آئیڈیل مسلم جو واقعی مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں وہ اپنی آخرت سے غافل نہیں رہ سکتا. ہی از آلویز ورڈ اباؤٹ ہز اکاؤنٹیبلٹی ان دی ہیئر آفٹر. مرنے کے بعد احساس, مرنے کے بعد سوال جواب, اس کا احساس ہونا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں بار بار اس چیز کو ریمائنڈ کرانا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے طریقے سے صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن لائف میں کچھ چینجز ہوتی ہیں, انسان پھر آف ٹریک ہو جاتا ہے, دنیا کی طرف جو ہے نا وہ رغبت ہونا شروع ہوتا ہے, دنیا کی طرف چل پڑتا ہے, پھر اپنے آپ کو کھینچنا ہے. اور یہ کانسٹنٹ بیٹل ہے کہ جو ہم نے مستقل کرتے رہنا ہے. کبھی ہم جو ہے وہ ایک جو ہے نا ایک ہی طرح کے پیٹرن پہ نہیں چل سکتے. تو جو کیا ہے کہ جب بھی دنیا کی طرف زیادہ ہو لگے کہ غفلت ہونا شروع ہو گئی ہے, کچھ گناہ ہونا شروع ہو گئے, فوراً توبہ کریں, واپس آئیں, اپنی آخرت کی تیاری کریں, اپنے مقصد کو فوکس رکھ کے کریں کہ مرنے کے بعد ہم نے اصل میں جس چیز کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں وہ آخرتی کامیابی ہے.
اور اگر کوئی چیز ہماری آخرتی کامیابی کی اس میں راستے میں آ رہی ہے تو ہمیں اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اور ہم نے فوراً کیا کرنا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کے راستے کے اوپر دوبارہ آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فکر عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے وہ تمام اعمال قبول کرے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔